السلام علیکم جی، اس ٹائم موجود ہوں اسکردو میں۔ اگر آپ دیکھیں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ جیت کا جشن منا رہے ہیں، اور ایک ہی طرف دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان جشن منا رہے ہیں، لیکن نواز شریف کی تصویر جو ہے وہ بس لگی رہ گئی ہے۔ سو یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں اسکردو کی، اور میں آپ کو صورتحال دکھاتا ہوں کس طرح جو اسکردو کے لوگ ہیں وہ باہر نکلے ہیں۔ یہ مسم کاظم کی جو سیٹ ہے جو انہوں نے فارم 47 حاصل کیا، اور فارم 47 انہوں نے بڑی مشکل سے صبح تک جو ہے وہ فائٹ کی اور حاصل کیا۔ اور اس طرف اگر آپ دیکھیں جی، یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم یہاں اسکردو کی۔ اسکردو کے نوجوان، اسکردو کے بچے جو ہے وہ باہر نکلے ہوئے ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں آپ کے سامنے یہ صورتحال ہے کہ کس طرح ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ باہر نکلے ہیں اور جیت کا جو ہے جشن منا رہے ہیں۔ یہ منظر ہے جی اسکردو کا۔ گلگت بلتستان میں جس طرح قیدی 804 کا نعرہ بلند ہوا، وہ تمام صورتحال آپ نے دیکھی، اور آج یہاں جیت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ چوری ہوئی ہے تمہارے گھر پہ، ڈاکہ پڑا ہے ہمارے ووٹ پہ۔ اگر یہ چور نہیں پکڑا گیا ہم ہاتھ بڑھائیں گے، تمہیں پکڑیں گے پہلے، چور کو بھی پکڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے ملتمس ہوں میں کہ آپ اطمینان سے رہیں۔ جب تک یہ نوٹیفیکیشن کے معاملات نہیں کرتے، ہماری بات مانتے ہیں، مطالبہ ایک ہے، تحقیقات اور چور کی تلاش۔ جب تک چور تلاش نہیں ہوگا تب تک یہاں کوئی انتخاب نہیں ہوگا، جب تک یہاں پہ کوئی آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ آپ لوگوں کے گھر میں چوری ہو جائے تو کیا آپ جب تک چور تک نہیں پہنچتے سکون سے بیٹھتے ہیں؟ نہیں۔ آج ہمارے گھر پہ ڈاکہ پڑا ہے، 200 بوگس ووٹ کی رپورٹ وہاں کے پولنگ ایجنٹ نے اپنے دستاویز میں درج کی ہے۔ 200 بوگس ووٹ، یہ تو وہ ہیں جو پتہ چلا، وہ جن کا پتہ نہیں چلا ان کو بھی ڈھونڈنا ہے ہم نے، اور اس چور کو ادھر پہنچانا ہے جدھر اس کی جگہ ہے، اور چور کی جگہ جیل ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں چور کے غیور اور مہمان نواز عوام کو، ہمارا چور تمہارے پاس ہے۔ چور کی عوام سن لو، ہمارا چور تمہارے پاس ہے۔ ہمارے سامان کی چوری تمہارے گھر سے ہوئی ہے، ہمارے سامان کی چوری ناکے اور کگے کے لوگوں تمہارے گھر سے ہوئی ہے۔ تم مسلمان ہو، ہمارے چور کو ہمارے حوالے کرو، اس کو برہنہ کرو اور بے نقاب کرو۔ پورے حلقے کی عوام کا مطالبہ ہے تم سے کہ چور کا ساتھ نہیں دینا، ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے جن کا یہ چوری ہوئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جذبات آپ لوگوں سے میرے زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے رات میری عزت رکھی اور ان گاڑیوں کو نظر آتش نہیں کیا، ان لوگوں کو زد و کوب نہیں کیا۔ ہم انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر یہ جو انتظامیہ ہے یہ اپنی باتوں کا پاس رکھے گی، سن رہے ہو ڈی آر او صاحب، اگر اپنی باتوں کا پاس رکھے گی، اگر حیا رکھے گی، اگر یہ بھی مجبور نہیں ہے، اگر یہ بھی محبوس نہیں ہے، اگر یہ آزاد ہیں، تو جو انہوں نے رات کو ہم سے وعدے اور کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری کریں گے۔ اگر یہ پوری نہیں کریں گے تو تم لوگوں کے اوپر جھوٹ کا الزام اور چوری میں شراکت کا الزام بھی لگے گا ڈی آر او صاحب۔ اور ایک اور بات یہ کتابیں دینے والا کوئی اندر کا بندہ تھا، کوئی طاقتور بندہ تھا، اور یہ جاتی ہے بات اور اس کی لکیر جاتی ہے چیف الیکشن کمشنر تک۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب، تم نے اگر اس کی تحقیقات نہیں کی، تم کر بھی نہیں سکتے ہو، تم اگر اس کی تحقیقات کراؤ گے بھی تو کسی آزاد جج کے ذریعے یا کسی آزاد کمیشن کے ذریعے کراؤ گے، کیونکہ تم اب ملوث ہو چکے ہو، تم مشکوک ہو، تم ادارے کے سربراہ ہو۔ کیسے بوگس ووٹ پڑ گئے، کیسے وہ کتابیں پرنٹ ہوئی، 2 دن پہلے کتابیں پہنچی ہیں اس تک، اور جن لوگوں نے اس کتابوں کی ترسیل کی، جن جگہوں پر اس کتابوں کی ترسیل ہوئی، وہاں تک بھی ہم پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ۔ ہم صرف یہ اداروں کو موقع دے رہے
کہ آپ خود پکڑ لیں اور اس زمین کو بدامن ہونے سے بچائیں. ابھی ہم نے کال نہیں دی کہ جی لوگ آئیں گے. جس دن ہم کال دیں گے کیا آپ آئیں گے؟ چلائیں گے، لڑیں گے، مریں گے، ماریں گے. پاکستان ایک دفعہ پھر زندہ باد. پاکستان پاکستان اور یہ زندہ باد ہے. پاکستان آخری دفعہ زندہ باد. پاکستان آخری دفعہ. اگر اس کے بعد پاکستان نے زندہ باد رہنا ہے تو ہمارا چور پکڑنا پڑے گا. اگر پاکستان نے زندہ باد رہنا ہے تو چور پکڑو، چور پکڑو، چور کا ساتھ نہیں دو. یہ میں اور آخری ایک دفعہ نعرہ. کیا آپ کو یقین ہے کہ یہاں سے آپ جیت چکے تھے؟ اس نے آپ کی لیڈ کیلکولیٹ کی. اس کے ساتھ وہ ادارے ملے ہوئے تھے جو اس کے ساتھ. السلام علیکم جی. اس ٹائم موجود ہوں اسکردو میں. اگر آپ دیکھیں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ جیت کا جشن منا رہے ہیں، اور ایک ہی طرف دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان جشن منا رہے ہیں. لیکن نواز شریف کی تصویر جو ہے وہ بس لگی رہ گئی ہے. سو یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں اسکردو کی. اور میں آپ کو صورتحال دکھاتا ہوں کس طرح جو اسکردو کے لوگ ہیں وہ باہر نکلے ہیں. یہ مسم کاظم کی جو سیٹ ہے جو انہوں نے فارم 47 حاصل کیا، اور فارم 47 انہوں نے بڑی مشکل سے صبح تک جو ہے وہ فائٹ کی اور حاصل کیا. اور اس طرف اگر آپ دیکھیں جی یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم یہاں اسکردو کی. اسکردو کے نوجوان، اسکردو کے بچے جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں آپ کے سامنے یہ صورتحال ہے کہ کس طرح ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ باہر نکلے ہیں اور جیت کا جو ہے جشن منا رہے ہیں. یہ منظر ہے جی اسکردو کا. گلگت بلتستان میں جس طرح قیدی 804 کا نعرہ بلند ہوا وہ تمام صورتحال آپ نے دیکھی، اور آج یہاں جیت کا جشن منایا جا رہا ہے. سر کیا کہیں گے؟ صبح تک انتظار کیا لیکن فارم 47 آخر کر حاصل کیا اور آج جیت ہو گئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ انشاءاللہ یہ اللہ کے کرم سے آغا علی رضوی کی دعاؤں کی بدولت حلقہ 2 میں بڑے بڑے کینڈیڈیٹس، بڑے بڑے لوگوں کو شکست دے کے آج فارم 45 47 سب میں صاحب نے صبح پوری رات ہم جگے ہوئے لے کر آیا. پورا حلقے کے لیے ہمارے طرف سے مبارکباد، اور بالخصوص آغا علی رضوی کے لیے بہت بہت مبارک. عمران خان اور آغا علی رضوی، عمران خان، آغا علی رضوی اور علامہ راجہ ناصر صاحب، ان سب کے لیے ہمارے طرف سے مبارکباد. سو یہاں مسم کاظم جو ہے صبح فارم 47 جو ہے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. مسم صاحب کیا کہیں گے آج کی اس جیت کے حوالے سے کہ آج بالآخر صبح تک انتظار کیا گیا اور آپ نے فارم 47 حاصل کر لیا اور آج آپ کامیاب قرار پائے، کیا کہیں گے آپ؟ جی الحمدللہ. ایک منٹ مجھے ٹائم دے. جی دیکھیں جی گلے ملا جا رہا ہے دوستوں ساتھیوں سے، اور آج جو ہے جیت ہو گئی ہے، کیا کہیں گے؟ جی ایک میراتھن ریس تھی الحمدللہ. بڑی کوششیں تھیں. ہمارے خلاف ایک طرف 6 بندے کھڑے تھے، ایک طرف 4 کھڑے تھے، اکیلے 3 تھے، دوسری طرف 1 بندہ کھڑا تھا اور ساتھ میں 3 تھے. کل ملا کے 13 بندے تھے جو ہمیں گھیرے میں لے کر کے ہمیں گرانا چاہتے تھے. لیکن جسے اللہ نے فتح دلانا چاہے تو وہ کون گرا سکتا ہے. الحمدللہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم فتح یاب ہوئے، اور وہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ کی تائید و نصرت اور عوام کی بھرپور محنت کا، میرے دوستوں کی، جوانوں کی محنت کا، میری ماؤں بہنوں کی قربانیوں کا نتیجہ الحمدللہ. فارم 47 کا کافی شور مچا رہا کہ وہ نہیں دیا جا رہا، اور صبح تک انتظار کیا گیا اور صبح ہو چکی ہے، اگلا دن شروع ہو چکا ہے. آپ کے ساتھی دوست کارکنان یہاں پر موجود ہیں. ایکچولی جو یہاں پہ حلقے میں بات پھیلائی جا رہی ہے، بات ایسے نہیں تھی جس طرح پھیلائی جا رہی ہے. مثلا کسی اور طرف اشارے کیے جا رہے تھے. ٹو بی آنیسٹ مسئلہ یہ تھا، حلقہ بہت بڑا حلقہ ہے، 70 کے قریب پولنگ سٹیشنز تھے. رزلٹ آنے کے بعد ایک ایک رزلٹ کمپائل کرنا اور پھر نیٹی گریٹیز تک جانا اور بڑی
احتیاط کے ساتھ اس کو فائل کرنا مشکل ایک مرحلہ تھا، اعصاب شکن مرحلہ تھا. وہ مکمل ہونے کے بعد پھر ہمارے حزب اختلاف نے جو مخالف پارٹی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کی ٹیم آئی، ان کی بڑی کوشش تھی، بڑی انہوں نے دلیلیں دی، بڑی وہاں پہ اعتراضات جمع کیے اور بڑی باتیں کی. ان کی کوشش تھی کہ فارم 47 ایشو نہ ہو، لیکن ایز پر رول فارم 47 ایشو کرنا ضروری تھا. تو پھر فارم 47 ایشو ہوا. اس میں کسی طاقت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ میں کہنا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے. اس میں ہاں پیپلز پارٹی کے احباب آئے تھے، بھرپور انہوں نے وہاں پہ بحث کی، مباحثہ کی، بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے فارم 47 نہ ملے، لیکن الحمدللہ ہم ریسیو کرنے میں کامیاب. MWM اور تحریک انصاف کا اتحاد تھا، ایک طرف عمران خان جیل میں قید ہیں اور MWM کا بھی اتحاد تھا. سو کیا کہیں گے آج اس جیت کے حوالے سے، قیدی 804 کے حوالے سے، اور علامہ راجہ ناصر عباس، باقی جو اغالی رضوی، جتنے لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ یہاں ان کے سپورٹرز نے تعاون کیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں بیسیکلی یہاں پہ میرے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کا بھی یقیناً سپورٹ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جہاں تک گلگت بلتستان کا تعلق ہے، گلگت بلتستان میں اس بار پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی آزاد جو امیدوار تھے ہمارے اتحادی، 2 بندے جو ہیں وہ فتح یاب ہونے کی خبریں آخری ٹائم مجھے ملی ہے. ابھی میں کنفرم بھی نہیں کر سکا ہوں کیونکہ وہاں RO آفس میں وہاں پہ دنیا سے ہٹ کے بیٹھنا ہوتا ہے، کٹ کے بیٹھنا ہوتا ہے. تو جہاں تک ہمارا اتحاد ہے یقیناً وہ 7 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. بالخصوص علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، پاکستان میں ان کا رول جو رہا اتحاد کے حوالے سے، امن و وحدت کے حوالے سے، اور اس قوم رول آف لا کے حوالے سے، اس میں کوئی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دوسری بڑی شخصیت نہیں ہے جو اس پائے کی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں چیزیں چل رہی ہیں فار دی ٹائم بینگ اس کی سیٹلمنٹ بھی ہو جائے گی. میں پر امید ہوں کیونکہ وقت بہت کچھ بتاتا ہے، وقت بہت کچھ سکھاتا ہے. آج ہمیں لگتا ہے کہ ساری چیزیں خراب ہیں، تو خاص کر خان صاحب کے حوالے سے آپ نے جو کہا ہے، یہ جو سیاست ہوتی ہے نا، سیاست کی سائیکل جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں رکتی، وہ گردش کرتی رہتی ہے. آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں یہ ساری آج کل کے ارینجمنٹس اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. دیر از نتھنگ پرماننٹ بٹ چینج. اوکے، تھینک یو سو مچ جی. سو یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں جی. اور صبح جو ہے وہ فارم 47 جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے، اور یہ مرکزی الیکشن سیل تھا. اس کے علاوہ RO آفس کے باہر کارکنان جو ہے وہ صبح تک موجود رہے. دیکھیں یہ ایک بڑی ہمت، حوصلے، جرت، استقامت کی یہ بات ہے کہ کارکنان جو ہے وہ پوری رات بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے فارم 47 کا. بالآخر فارم 47 حاصل کیا گیا اور اب جو ہے یہاں جیت منائی جا رہی ہے، گلے ملا جا رہا ہے. دوست ہیں، ساتھی ہیں، کارکنان ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. اور یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں اسکردو کے حلقہ 2 کی، جہاں ہیما جیتا ہے، جہاں میسم کاظم جو پاکستان تحریک انصاف اور MWM کے متفقہ امیدوار تھے وہ یہاں جیت پائے ہیں. سو یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں دیکھیں جی، لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ خوشی منا رہے ہیں کہ آج بالآخر جیت ہوئی ہے. اور دیکھیں ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی تھی، ایک طرف نون لیگ تھی، ایک طرف باقی جماعتیں تھیں جو دعویٰ کر رہی تھیں کہ ہم جیتیں گے، ہماری جیت ہوگی. لیکن یہاں بھی قیدی 804 کی جیت ہوئی، یہاں بھی MWM کی جیت ہوئی، یہاں بھی یہ تمام جو ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. اور پہلے ہم گلگت میں موجود تھے، گلگت میں جو صورتحال تھی وہ آپ کو دکھائی، لیکن کیونکہ یہ لوگ پوری رات بیٹھے رہے تو گلگت سے تقریباً 200 کلومیٹر کا سفر کر کے ہم یہاں پہنچے اور کہا کہ یہاں صورتحال دکھاتے ہیں، کیونکہ جو استقامت، حوصلہ بہادری لوگوں نے دکھائی کمال ہے. تو میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.